السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ بوئے ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ آ چکی ہے اور ڈرامے کی سٹارٹنگ میں دکھائی گئی ہے ماہم اور عمل کی تکرار۔ ماہم عمل کو کہ تم کل ذہین کو روم میں چھوڑنے کیوں گئی تھی، تو عمل کہتی ہے کہ مجھے دلشاد بیگم نے کہا تھا اس لیے میں گئی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ذہین کے ساتھ رہنے کا، میں تو مجبوری میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ تو ماہم کہتی ہے کہ تم ذہین سے دور رہو، زیادہ اس سے پیار جتانے کی کوشش نہ کرو، کہیں تم سمجھ لیو شاید کہ ذہین تم سے پیار کرنے لگ جائے، تمہیں اپنا لے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ذہین کے دل میں جگہ بنانے کا، لیکن تم کس حق سے ذہین کے ساتھ رہ رہی ہو، میں تو پھر بھی شادی کی ہے، تم جس طرح سے رہ رہی ہو اس کو تو زمانہ برا ہی کہتا ہے۔ کافی تکرار ہوتی ہے اور اتنے میں ماہم کو آ جاتا ہے غصہ، وہ عمل پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ماہم عمل پہ ہاتھ اٹھاتی ہے کہ عمل اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور پھر اس کو دھمکی دیتی ہے کہ آج کے بعد اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ تمہارا ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی میں کو۔ عمل کی باتیں سن کے بہت غصہ آتا ہے، اس کی بہت ہٹ جاتی ہے اور وہ ذہین کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کو سناتی ہے کہ مجھے واپس بھیج دو یہاں سے، میرا ٹکٹ کٹا کر، کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، یا تو مجھے اپنی پہلی بیوی ہونے کا حق دو، سب پوری دنیا کو بتا دو کہ میں تمہاری پہلی بیوی ہوں، اور نہ مجھے یہاں سے بھیج دو۔ ذہین اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو، تو وہ پھر عمل کے باتیں بتاتی ہے کہ عمل نے میری بے عزتی کی ہے۔ ذہین اس کو لے کے جاتا ہے اور عمل کو بلاتا ہے اور عمل سے کہتا ہے کہ ماہم سے معافی مانگو۔ کہتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ ذہین غصے میں پھر سے بولتا ہے کہ تم عام سے معافی مانگو، تم نے ماہم کی بے عزتی کی ہے، لیکن عمل پھر بھی منع کر دیتی ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ تو ذہین کو غصہ آتا ہے اور اس غصے میں کہتا ہے کہ میں تمہارے پورے خاندان کو یہاں بلا کر ان کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کروں گا اور تمہاری بے عزتی کروں گا، تم سے معافی منگواؤں گا۔ تو عمل جو ہے شرمندہ ہو کر ماہم سے معافی مانگ لیتی ہے اور اس دوران ماہم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے قابل وہ جتنا اترا رہی ہوتی ہے کہ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ ریحان اپنی آفس کی فائلز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور فائلز میں اچانک اسے عمل کی فوٹوز ملتی ہیں۔ عمل کی فوٹوز کو دیکھتے ہی وہ اپنی ماضی کی یادوں میں چلا جاتا ہے اور وہ عمل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ عمل کہاں چلی گئی ہے، مجھے مل جائے ایک بار تو میں اس کو بتاؤں کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اتنے میں اس کی آپا آ جاتی ہیں اور عمل کی فوٹوز کے ساتھ دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ ریحان یہاں بہانہ کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں، میں بس آفس کی فائلز ڈھونڈ رہا تھا، اور آفس چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ عمل اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں جو یہاں رہ رہی ہوں اس گھر میں، ورنہ مجھے ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں ہے۔ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، اچھی جاب کرنا شروع کر دے تو میں بھی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی، ادروائز میرا تو اس گھر میں دم گھٹتا ہے، اگر میں یہاں سے ابھی گئی تو ہم سب سڑک پہ آ جائیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ریحان کی منگیتر بہت اپسٹ ہوتی ہے، تو اس کی ساس اس کو سمجھاتی ہیں کہ تم ریحان کا خیال رکھو، اسے جو چیزیں پسند ہیں وہ سب کرو، کیونکہ اس کو عمل کو بھولنا ہے، تو عمل کو بھولنے میں تم ہی اس کا ساتھ دے سکتی ہو۔ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے نیکسٹ سین میں دکھایا ہے کہ ریحان عمل کے گھر میں آتا ہے اور عمل یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ریحان تم یہاں کیسے۔ ریحان اتنے میں عمل کو کہتا ہے کہ وہ دلشاد کے آفس میں جاب کرتا ہے۔ عمل اس کو کہتی ہے کہ تم شاید میری زندگی تباہ کرنے آئے ہو، پہلے راشد میرے پیچھے پڑا تھا، اب تم مجھے تنگ کر رہے ہو، میری سے ہوئی ہے تو شاید تمہیں سب برداشت نہیں۔ تو ریحان اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، میں ایسا کچھ کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے، میں تو اسی رات جس دن تمہاری شادی تھی اس ہال سے ایسے ہی چلا گیا تھا بغیر یہ جانے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو خیر عمل اس کو منع کر دیتی ہے کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی ہے، بہانہ کرتی ہے یعنی کہ، اور پھر اس کو بھگا دیتی ہے اور پھر یہی کہتا ہے کہ وہ آئندہ اس گھر میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ عمل پھر بیڈ پہ جا کے بہت روتی ہے اور دوسری طرف ریحان بھی بہت اپسٹ ہوتا ہے اور عمل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی بے وفائی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ میں باسل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ آفس نہیں جائے گا، اس کو ہانیہ یہاں واپس آ چکی ہے اور اس کو آفس نہیں جانا ہے۔ ریحان کے فادر اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم آفس جاؤ، کیونکہ اب تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے ریسیپشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماں بھی اس کو سمجھاتی کہ عمل اپنے سسرال میں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ وہاں خوش ہے، تمہیں اب کس چیز کی پریشانی ہے۔ تو عمل کے سیکنڈ فادر پھر کہتے ہیں کہ ہاں تم آفس جاؤ۔ اتنے میں عمل کی ماں اس کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ تم کیسی ہو، کیا تم ٹھیک ہو، خوش ہو دلشاد کے یہاں گھر بہو بن کے اس کی گھر میں اور ذہین سے شادی کر کے۔ تو عمل یہاں خوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے ہاں میں بہت خوش ہوں، آپ صحیح رہے، ماں بس ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ فون بند کرتی ہی عمل کے اچانک جو ذہین آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیوی، یعنی اس کے اوپر اپنے شوہر ہونے کا حق جتاتا ہے، اور عمل اس دوران اس کو خوب باتیں سناتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میری یہاں رہنا مجبوری ہے، میں یہاں تو ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تو ذہین اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہارے لیے یہ سزا ہے جو تم نے کیا تھا، اس کی سزا یہ تمہارے لیے ہے۔
عمل کہتی ہے کہ وقت اچھا کب کس کا آ جائے، کب وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں ایک دن یہاں سے ضرور جاؤں گی، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور اس طرح سے وہ ذہین کی طرف آ کے چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے یہ سب دیکھنے کے بعد ماہم آتی ہے اور ماہم آ کے ذہین سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی، تم سے کیا بات کر رہی تھی عمل؟ تو ذہین ایز یوزول بہانہ بنا دیتا ہے کہ یہ مجھے چھیڑ رہی تھی، مجھے تنگ کر رہی تھی، اپنا حق مانگ رہی تھی۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ اس سے کہتی ہیں کہ میں تم سے ایک چیز مانگوں گی لیکن تم منع مت کرنا۔ ریحان کہتا ہے ٹھیک ہے میں منع نہیں کروں گا، آپ بتائیں کیا مانگنی ہے۔ تو ریحان کی آپا کہتی ہیں کہ آپ جو بھی رشتہ میرے لیے آیا ہو اس کے لیے چپ چاپ ہاں کر دینا۔ تو ریحان اس سے پوچھتا ہے کیوں، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن میری جو دنیا مجھے دیکھ کر اچانک مجھے تانے دیتی ہے اور میں بہت دکھی ہوتی ہوں اور میری وجہ سے تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو ریحان کہتا ہے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی میرا سر شرم سے جھکتا ہے آپ کی وجہ سے، آپ میری بہن ہے۔ اس کے بعد عمل بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے زین اور دلشاد بیگم کے بیہیویئر سے، اس لیے وہ پریشانی کے حال میں اپنے اسٹیپ فادر کو فون کرتی ہے اور ان کو سب سمجھاتی ہے کہ یہاں دلشاد بیگم اور زین اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ زین نے اس کو ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور ان لوگوں نے بہت اس کو پریشان کر کے رکھا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بوجھ ہے، اس کا دم گھٹتا ہے یہاں۔ اسٹیپ فادر کو سمجھاتے ہیں کہ اسے وہیں رہنا ہوگا، وہ اس گھر کی بہو ہے، ذہین کی بیوی ہے اور ابھی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اپنی ماں اور بھائی کی خاطر ادھر ہی رہنا ہوگا۔ عمل کی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ کمپرومائز کرے گی اس وقت تک جب تک اس کا بھائی اور ماں سیٹ نہیں ہو جاتے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ریحان کی منگیتر اس دشمن کی چیزیں لے کر آتی ہے، تو ریحان آ کے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب چیزیں لانے کے لیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ باجی کو دیکھنے کچھ لڑکے والے آ رہے ہیں تو اس لیے میں خوشی میں یہ سب چیزیں لے کر آ گئی، میرا بھی حق ہے۔ تو ریحان اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تمہیں یہ سب لانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب لانا میری ذمہ داری ہے۔ تو ریحان کی ماں اس کو کہتی ہیں کہ کیوں بیٹا، وہ تمہاری منگیتر ہے، اگر وہ لے کر آ گیا میں نے اسے منگا لیا تو تم کیوں اس کو اس طرح سے ڈانٹ رہے ہو، اس کو شکر ادا کرنے کے بجائے۔ ریحان غصے میں کہتا ہے کہ یہ سب میری ذمہ داری ہے، مجھے ہی لے کے آنا، اور یہ کہہ کے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ہانی آتی ہے اور عمل کو کہتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے، اس کا بھوکا رہنا کام آ گیا ہے، اس کا ریسیپشن ہونے والا ہے اور وہ اس وجہ سے بہت خوش ہے، اس کے گھر والے ایگری ہو گئے ہیں باسل کے ساتھ اس کی شادی کے لیے۔ عمل بھی یہ سب سن کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو مبارکباد دیتی ہے اور پھر عمل کو کہتی ہے ہانیہ کہ ہم دونوں چلتے ہیں باہر شاپنگ کے لیے، لیکن عمل آتی ہے لیکن ہانیہ کے فورس کرنے پر وہ ایگری ہو جاتی ہے باہر شاپنگ کے لیے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ منگیتر اس کو منانے آتی ہے اور اس کو سوری کرتی ہے کہ اس نے اگر اس کو ہرٹ کیا ہو، اور اس کو کہتی ہے کہ چلو ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں، میری فیوریٹ آئس کریم۔ تو ریحان اس وقت اس کو آفس کی میٹنگ کا بہانہ کہہ کر منع کر کے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیپ فادر دلشاد بیگم کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دلشاد بیگم حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے، کس نے بلایا ہے؟ ریسیپشن کی ساری تیاری تو ہم نے فون پہ ہی کر لی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے عمل کو کیوں تنگ کر کے رکھا، عمل کا یہاں دم گھٹتا، وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ تو دلشاد بیگم کہتی ہیں کہ میں ضد کی بہت پکی ہوں اور جب میں ضد ٹھان لیتی ہوں تو اس کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ ضد دم نہ توڑ دے۔ عمل کا مجھے یاد ہے کہ وہ جس دن میرے گھر آئی تھی اور میری بے عزتی کی تھی اور میری بیٹی کو بھگایا تھا، اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا اس کو اپنی بہو بنا کر اور اپنے قدموں کے نیچے رکھوں گی اور اس کو اپنی جوتوں کے نیچے روندوں گی، اور آج وہ میرے جوتوں کے نیچے ہے اور میں اس کو روند رہی ہوں، مجھے بہت سکون مل رہا ہے اس کو تڑپتا ہوا دیکھ دیکھ۔ بعد اس کو منع کرتے ہیں اور دھمکی بھی دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو ورنہ آگے چل کے تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تو دلشاد بیگم سیدھا ان کو کہتی ہے کہ آپ ایسا مجھے دھمکی نہ دیں، آپ کو نہیں پتہ کہ میں آپ کا ایک راز جانتی ہوں کہ نوشی کو آپ نے اس کی جائیداد کی خاطر پٹاخے سے شادی کی تھی اور اس کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ راز تو میں پوری دنیا کو بتا سکتی ہوں، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ خیر یہ تھی بوجھ ڈرامے کی لیٹسٹ ایپیسوڈز کا ریویو۔ اگر آپ اور ڈراماز کی ریویوز جاننا چاہتے ہیں اور شارٹ کٹ میں اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔